السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز اسپیشل اسٹیشن کی قسط نمبر 8 جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت جیپ میں سوار تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چیک پوسٹ پر کیپٹن کو گولی مار کر وہ نکل گئے تھے۔ وہ ان پر عقب سے فائرنگ کی گئی تھی لیکن عمران نے طاقتور انجن کی جیپ کو اس قدر تیزی سے بھگایا کہ جب ہلاک شدہ کیپٹن کے ساتھیوں نے فائر کھولا تو جیپ مشین گن کی رینج سے باہر جا چکی تھی۔ عمران اسی رفتار سے جیپ بھگاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں اپنے سروں پر ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز سنائی دی تھی۔ اوہ، یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے مڑ چباتے ہوئے کہا۔ جس راستے پر عمران جا رہا تھا یہ راستہ اس قدر خطرناک تھا کہ وہ فوراً جیپ کو روک بھی نہ سکتا تھا، اسی لیے اسے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اینٹی کرافٹ گنوں کے چلنے کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ چند منٹ بعد یہ فائرنگ بند ہو گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کی آواز سے محسوس ہونے لگا کہ وہ واپس جا رہا ہے، اور پھر چند لمحوں کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر شاغل کا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے آیا تھا لیکن ملٹری انٹیلیجنس کی فائرنگ کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس بھی ہمارے بارے میں جانتی ہے۔ انہوں نے ہماری جیپ کو مارک کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ اگر ہمارا ٹکراؤ آگے ملٹری انٹیلیجنس سے ہوتا تو پھر تمہارا یہ لاؤ لشکر الٹا ہمارے پیروں کی بیڑیاں بن جائے گا، جولیا نے سخت لہجے میں بات کرتے کہا۔ ابھی تو صرف بیگمات ہیں، لاؤ لشکر کا وقت تو بعد میں آئے گا، عمران نے مسکراتے کہا۔ کیا مطلب؟ بعد میں کیا مطلب؟ جولیا شاید عمران کی بات نہ سمجھ سکی تھی۔ عمران صاحب کا مطلب ہے کہ اہل و عیال، صفدر نے مسکراتے کہا۔ ان حالات میں بھی تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ میں انتہائی سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں۔ نازیہ اور شاہینہ لارا غیر تربیت یافتہ ہیں، اسی لیے یہ الٹا ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں گی، جولیا نے کہا تھا۔ تو کیا آپ کسی سے لڑنے جا رہی ہیں؟ نازیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، جولیا نے بھنائے لہجے میں کہا۔ تم مرچیں کیوں چبا رہی ہو جولیا؟ ہم اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اس بار شاہینہ لارا نے تیز لہجے میں بات کرتے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ عمران انہیں ساتھ لے جانے کا مقصد وحشی قبائل کے قدیم وحشیانہ رسم و رواج ہیں، لیکن اب جب ملٹری انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ ایجنٹوں سے ٹکراؤ ہوگا تو پھر؟ اس بار جولیا نے براہ راست عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر مت کرو، خواتین پیدائشی تربیت یافتہ ہوتی ہیں کیونکہ مقابلے میں ملٹری انٹیلیجنس کے مرد ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عقب میں بیٹھا ہوا صفدر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ آپ مرد خواتین کے بارے میں باتیں کر کے کیسے ہنستے ہیں؟ سولے نے برا منہ بناتے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب مرد بیچارے ہنسنے سے بھی گئے، عمران نے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ شاہینہ لارا اور نازیہ نے اہم مشن مکمل کرنا ہے جولیا، اور تم دیکھ لینا کہ یہ مشن کیسے بہترین انداز میں مکمل کرتی ہیں، عمران نے اس بار جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیسا مشن؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ وقت آ جائے گا تو بتا دوں گا، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جیپ ایک ڈھلوان پر پہنچ گئی تھی۔ عمران نے جیپ کی رفتار قدرے کم کر دی۔ سنبھل کر بیٹھو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اخلاق جیپ کا اگلا حصہ تیزی سے آگے کی طرف خطرناک حد تک جھک گیا تھا، اور سب نے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے مختلف چیزوں کو پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب جیپ ہموار سطح پر پہنچ گئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے جیپ کا رخ موڑا تھا۔ دور سے کالا جنگل صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد عمران نے جیپ روک دی تھی۔ جوزف، تم ابھی تک بولے کیوں نہیں؟ عمران نے کہا۔ یہاں 1 میل تک کوئی آدمی موجود نہیں باس، جوزف نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب نیچے آ جاؤ، عمران نے مسکراتے کہا، اور خود بھی جیپ سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس کے اترتے ہی جوزف سمیت سارے ساتھی بھی نیچے اتر آئے تھے۔ بیگوں میں اسلحہ نکال لو، ایک بلیک گن شاہینہ لارا کو بھی دے دو، عمران نے کہا۔ بلیک گن؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ شاہینہ لارا نے کہا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کی خصوصی کیپسول اس میں موجود ہوتے ہیں، اس کی رینج بے حد وسیع ہوتی ہے اور آٹو ٹارگٹ ہوتی ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر صفدر نے بیگ میں سے ایک گن نکال کر شاہینہ لارا کی طرف بڑھا دی تھی۔ ایک مشین پسٹل بھی دے دو، اور ایک مشین پسٹل نازیہ کو بھی دے دو، عمران نے کہا تو چند لمحوں کے بعد دونوں کو ایک ایک مشین پسٹل تھما دیا گیا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، ہم پیدل آگے جائیں گے، جہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹکراؤ ملٹری انٹیلیجنس والوں سے بھی ہو جائے۔ تم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، تم پیچھے ہٹ کر جھاڑیوں کی اوٹ لے لو گی۔ مجھے یقین ہے کہ شاغل آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کا ہیلی کاپٹر واپس آ گیا ہے تو وہ جیپ پر بھی یہاں آ سکتا ہے، یہ جیپ بھی لامحالہ اسی راستے سے یہاں آئے گی۔ ہم اپنے جیپ اس کے لیے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہماری جیپ دیکھ کر یہاں رکنے پر مجبور ہو جائیں اور آگے نہ آ جائیں۔ اب تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جیسے ہی ان کی جیپ یہاں پہنچے تو تم نے اس گن کا رخ جیپ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دینا ہے۔ یہ آٹو ٹارگٹ ہے اور یہ خود بخود اپنا ٹارگٹ تلاش کر لے گی۔ کیپسول جیپ کے اندر جا کر پھٹے گا اور پھر جیپ میں موجود سب افراد کم از کم 10 گھنٹوں کے لیے تو بے ہوش ہی ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم انہیں روک نہیں سکیں گے، لیکن جیپ میں کیپسول فائر کرنے کے باوجود تم نے ادھر ادھر نہیں جانا۔ ہم دور سے آواز دے کر تمہیں آگاہ کر دیں گے اور پھر یہاں پہنچ کر صورتحال جیسی بھی ہوگی سنبھال لیں گے، عمران نے تفصیل بتاتے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آگے نہ جائیں اور یہاں رک جائیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، شاہینہ لارا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔
اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے عمران کی بات کا برا منایا ہے۔ جو میں نے کہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لو، شاغل کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اس کے ساتھ یقیناً مسلح تربیت یافتہ افراد بھی ہوں گے، اسی لیے انہیں بے ہوش کرنا بے حد ضروری ہے۔ عمران نے کہا، تم انہیں میزائل گن دے دو تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے، بے ہوش کرنے کا کیا فائدہ؟ جولیا نے کہا، شاغل کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہرحال اسپیشل اسٹیشن کافرستان میں ہے اور وہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ عمران نے کہا، اوہ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، ویسے تم کہو تو میں ان کے ساتھ ہی یہاں رک جاتی ہوں تاکہ معاملات خراب نہ۔ جولیا نے بات سنبھالتے کہا، ٹھیک ہے، پھر صالحہ بھی یہیں رکے گی، لیکن ہمارے واپس آنے تک شاغل کو بے ہوش رہنا چاہیے، ہوش میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اسے ہلاک ہونا چاہیے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے میں سمجھ گئی، شاغل کی زندگی ہمارے مشن میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، ہلاک تو اسے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چاروں خواتین وہیں رک گئی تھیں، جبکہ عمران صفدر، کیپٹن شکیل اور رس جوزف کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف پشت کر لوں؟ اچانک جوزف نے کہا تو عمران کے علاوہ باقی سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا ہمیں عقب سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، یہ عقب کی بات نہیں کر رہا، یہ رہنمائی کرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے سب سے آگے چلنا پڑے گا اور اس کی پشت ہماری طرف ہوگی۔ عمران نے مسکراتے کہا، حیرت انگیز، جوزف جیسی وفاداری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے کہا، اوکے جوزف، بلکہ تم ہم سب سے کچھ اور آگے چلو، مجھے یقین ہے کہ یہاں سے قریب ہی ایجنٹس موجود ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دوربینوں سے ہی چیک کر لیں۔ عمران نے کہا تھا، باس میں انہیں دور سے ہی سونگھ لوں گا، جوزف نے کہا، پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے 10-12 قدم آگے ہو کر چلنے لگا تھا۔ اس کا انداز واقعی ایسا تھا جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کی تلاش میں انتہائی چوکنا ہو کر آگے بڑھ رہا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی بے حد چوکنا تھے اور سب گھنے جنگل کی وجہ سے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید چلنے کے بعد ان سے آگے جانے والا جوزف یکلخت رک گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور پھر بھاگتا ہوا واپس عمران کے قریب آیا تھا۔ باس، ہمیں گھیرا جا رہا ہے، یہاں 8-10 آدمی موجود ہیں، جوزف نے کہا۔ کس طرف ہیں اس وقت؟ عمران نے پوچھا۔ 3 اطراف میں ہیں اور چوتھی طرف جا رہے ہیں، جوزف نے ہاتھ کے اشارے سے 3 اطراف کی نشاندہی کرتے کہا۔ سب لوگ ادھر چلیں، ہم نے ان کا گھیرا کراس کرنا ہے اور پھر ایسا صرف کالے جنگل میں داخل ہونے سے ہی ہو سکتا ہے۔ آؤ جلدی، عمران نے کہا اور پھر وہ سب جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے تیزی سے بائیں ہاتھ پر موجود کالے جنگل کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ یکلخت فضا مشین گنوں کی تیز فائرنگ سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور کیپٹن شکیل چیختے ہوئے اچھل کر نیچے جا گرے۔ جوزف، صفدر کو اٹھاؤ تم، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو جوزف کسی چیتے کی طرح لپکا تھا اور اس نے زمین پر ساقط پڑے صفدر کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا، جبکہ عمران کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے تنویر نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کو اٹھا کر کندھے پر لادا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی لیکن اب اس کا رخ بدل گیا تھا، شاید وہ چیکنگ کے لیے چاروں طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر عمران، جوزف اور تینوں دوڑتے ہوئے اس کالے جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فائرنگ اب سے کافی فاصلے پر ہو رہی تھی لیکن مسلسل جاری تھی اور دائرے کی صورت میں کی جا رہی تھی۔ عمران چاہتا تھا کہ سب جب تک راؤنڈ مکمل ہو کر فائرنگ دوبارہ ان کی طرف آئے وہ رینج سے نکل جائیں، لیکن سیدھے ہو کر دوڑ نہ سکے تھے کیونکہ اس طرح وہ ان کی نظروں میں آ سکتے تھے اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ان کا بچ جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اب اسے صفدر اور کیپٹن شکیل کی فکر تھی کہ نہ جانے ان کو گولیاں کہاں لگی ہیں اور ان کی کیا حالت تھی، لیکن سچویشن ہی ایسی تھی کہ وہ نہ روک سکتے تھے اور نہ ہی انہیں چیک کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران چاہتا تھا کہ اس انداز کی فائرنگ اس وقت کی جاتی ہے جب فائرنگ کرنے والے ٹارگٹ کا تعین نہ کر سکتے ہوں، تو پھر وہ حتمی ٹارگٹ کا تعین کرنے کے لیے اس انداز میں فائرنگ کرتے ہیں، کیونکہ بلائنڈ فائرنگ ہوتے ہی ٹارگٹ جوابی فائرنگ لازمی کرتا ہے، اس طرح اس کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عمران اور اس کے ساتھی نے جوابی فائرنگ نہ کی تھی اس لیے وہ راؤنڈ فائرنگ کر رہے تھے اور پھر تھوڑی ہی مزید کوشش کے بعد وہ کالے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اب ہم وقتی طور پر محفوظ ہو گئے، اب صفدر اور کیپٹن شکیل کو چیک کرنا ہے جوزف، ہمیں فوری طور پر پانی چاہیے، عمران نے کالے جنگل میں داخل ہوتے کہا۔ میرے پیچھے آئیں باس، میں پانی کی خوشبو قریب سے ہی سونگھ رہا ہوں، جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا دائیں طرف مڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران اور تنویر دونوں اس کے پیچھے آتے جا رہے تھے۔ تنویر نے کیپٹن شکیل کو کندھے پر لاد رکھا تھا اور پھر وہ واقعی چھوٹے سے قدرتی چشمے کے پاس پہنچ گئے تھے جس میں سے پانی نکل کر پہلے ایک گڑھے میں گر رہا تھا اور پھر گڑھے سے آگے قدرتی نالے کی صورت میں جھاڑیوں میں غائب ہو رہا تھا۔ جوزف اور تنویر نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو چشمے کے قریب لٹا دیا تھا اور عمران ان پر جھک گیا۔ کالے رنگ کے درختوں کی کثرت کی وجہ سے یہاں روشنی بے حد کم تھی، اس لیے عمران کو جھک کر انہیں قریب سے دیکھنا پڑا تھا۔ اوہ، ان دونوں کو پہلو میں گولیاں لگی ہیں اور حالت نازک ہے، ان کا آپریشن کر کے گولیاں نکالنی پڑیں گی، عمران نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے تشویش تو ہونی تھی کیونکہ یہاں نہ تو اس کے پاس کوئی میڈیکل باکس تھا اور نہ ہی طاقت دلانے کے انجیکشن، جبکہ اسے گولیاں باہر نکالنے کے لیے زخموں کو کاٹنا پڑے گا ورنہ اندر موجود گولیوں کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیل سکتا تھا۔ باس، آپ گولیاں نکالیں، میں ابھی آ رہا ہوں،
जोसेف ने कहा, और फिर उससे पहले कि इमरान उसकी बात का जवाब देता वो तेजी से दौड़ता काले जंगल में गायब हो गया। क्या पोजीशन सीरियस है? तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है, इमरान ने कहा। फिर उसने तनवीर की मदद से सफदर और कैप्टन शकील दोनों के जख्म पानी से धोकर अच्छी तरह साफ किए थे और फिर अंदरूनी जेब से एक तेज धार बारीक नोक वाला खंजर निकाल लिया था। फिर इससे पहले कि इमरान ऑपरेशन शुरू करता, दूर से दौड़ते हुए कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। इमरान और तनवीर दोनों चौंक पड़े। तनवीर ने बिजली की तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था। जोसेफ है, ये जोसेफ के दौड़ने की मखसूस आवाज़ है, इमरान ने कहा तो तनवीर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसी लम्हे जोसेफ दरख्त की ओर से निकलकर सामने आ गया। उसने हाथों में 2 बड़े नारियल साइज के फल पकड़ रखे थे, लेकिन ये नारियल ना थे। इनका रंग गहरा सब्ज था, जिसमें जर्द और सुर्ख रंग की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मौजूद थीं। बॉस, ये सजून है। सजून, इनका गूदा आप जख्मों पर लगा दें और इनके अंदर मौजूद पानी सफदर और कैप्टन शकील को पिला दें। जख्म फौरन ठीक हो जाएंगे और इन्हें ताकत भी आ जाएगी। जोसेफ ने इमरान के करीब दोनों फल घास पर रखते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? जंगली फल की मदद से ये काम हो सके? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे जोसेफ कह रहा है वैसे ही होगा। इन मामलात में जोसेफ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने खंजर की मदद से सफदर के जख्म को काटना शुरू कर दिया था, जबकि जोसेफ और तनवीर दोनों ने सफदर को पकड़ लिया। बेहोशी के बावजूद सफदर का जिस्म जख्म काटने की वजह से तड़पने लग गया था। थोड़ी देर बाद इमरान ने उसके जख्मों में मौजूद 2 गोलियां निकाल ली थीं। इसके बाद उसने जख्म को पानी की मदद से अच्छी तरह से धोया था। तनवीर होंठ भींचे खामोश बैठा था, क्योंकि रोशनी के बावजूद सफदर के चेहरे पर छा जाने वाली जर्दी को वो बखूबी देख सकता था। इमरान ने जख्म धोकर फिर खंजर को भी पानी से धोया था। इसके बाद उसने एक जंगली फल में खंजर मारकर इसमें सुराख किया था। इसके जबड़े भींचो, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने दोनों हाथों से सफदर के जबड़े भींच दिए थे। इसका मुंह खुल गया तो इमरान ने मुंह के ऊपर फल का सुराख किया था और फिर फल को ऊंचा किया तो इसमें से जर्द रंग का मशरूब सा निकलकर सफदर के मुंह पर पड़ा था। और फिर सफदर बेहोशी के आलम में ही इस मशरूब को पीने लगा था, जैसे वो सिरे से ही बेहोश ना हो। इमरान और तनवीर दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। अब तुम इस फल का गूदा इसके जख्म पर लगा दो, हम कैप्टन शकील को चेक कर लें, इमरान ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया था। और फिर थोड़ी ही देर बाद इमरान ने कैप्टन शकील के जख्म से गोली निकाल दी थी, लेकिन उसका चेहरा लटक सा गया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि कैप्टन शकील की हालत इंतहाई सीरियस हो चुकी थी। उसने तो कैप्टन शकील को इसीलिए सफदर के बाद चेक किया था कि इस वक्त सफदर की हालत ज़्यादा ख़राब थी, और वैसे भी उसे 2 गोलियां लगी थीं, जबकि कैप्टन शकील को 1 गोली लगी थी। लेकिन अब ऑपरेशन के दौरान इमरान का दिल मुसलसल खौफ से लरसता जा रहा था, क्योंकि कैप्टन शकील की हालत इस सतह पर पहुंच चुकी थी कि इसके बाद भी उसका बचाना मौजज़े से कम नहीं था। इमरान, कैप्टन शकील की क्या हालत हो रही है? तनवीर ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। अब दुआ का वक्त है तनवीर, अल्लाह ताला से दुआ करो। इमरान ने हाथ में मौजूद खंजर एक तरफ रखा और फिर बेख्तियार उसने सर सजदे में रख दिया था। इसके जहन में मुसलसल धमाके हो रहे थे। जोसेफ से उसका खौफ से उसका दिल लरज रहा था, और अभी कैप्टन शकील के जाँ बहक होने की बात उसके कानों में पड़ी थी। वो मुसलसल गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से कैप्टन शकील और सफदर की सेहत की दुआएं मांगता रहा। इमरान, कैप्टन शकील ठीक हो रहा है, जोसेफ के फल ने काम दिखा दिया है। यखलक तनवीर की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने सजदे से सर उठा लिया, और इसके साथ ही उसका दिल भी खुशी से बिलियों चलने लगा था, क्योंकि कैप्टन शकील के चेहरे की कैफियत बता रही थी कि वो खतरे से बाहर आ गया है। ओह, ये इस फल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत हुई है शायद, इमरान ने कहा। हाँ इमरान, जैसे ही फल का रस कैप्टन शकील के हलक से नीचे उतरा, इसकी डूबती हुई नफ्स बहाल होने लगी। ये तो अक्सीर है। अक्सीर, तनवीर ने कहा था। अभी ये दोनों भागने दौड़ने लग जाएंगे। ये फादर जोशबा का पसंदीदा फल है, जोसेफ ने कहा था, और उसके साथ ही उसने फल के गूदे को कैप्टन शकील के जख्मों पर मलना शुरू कर दिया था। कर्नल नाथ अपने 8 साथियों समेत इस वक्त काले जंगल से शुमाल की तरफ घने दरख्तों और घनी झाड़ियों की ओट में मौजूद था और घुटनों के बल बैठा हुआ था। दूरबीन उसकी आंखों से लगी हुई थी, जबकि उसके 5 साथी ऊंचे दरख्तों पर चढ़े हुए थे और बाकी 3 उसकी साइडों में झाड़ियों के पीछे मौजूद थे। लेकिन यहाँ दरख्त इस कदर घने थे कि वो एक लिहाज से एक दूसरे के अंदर तक घुसे हुए थे, इसलिए दूर का मंजर बावजूद दूरबीन के वो देखने से कासिर था। दरख्तों पर चढ़े हुए उसके साथी अब नीचे उतर आए थे, क्योंकि ऊपर से ही घने दरख्तों की जाल की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और अगर वो ज़्यादा बुलंदी पर चले जाते तो तब भी नीचे कुछ नज़र नहीं आ सकता था। ओह, मेरा ख्याल है कि मैंने मशरिक़ की तरफ यहाँ से 400 गज़ के फासले पर हरकत देखी है। शायद कोई बड़ी जीप है। अचानक दूरबीन आंखों से लगाए कर्नल नाथ ने बेख्तियार चौंक कर कहा, 400 गज़ तो फायरिंग रेंज में नहीं आता, हमें और आगे जाना होगा। इसके साथ मौजूद उसके साथी ने कहा, ठीक है आओ, लेकिन इंतहाई मोहतात रहकर। वो लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं। हमें 100 गज़ आगे जाना होगा, फिर वो हमारी रेंज में आ जाएंगे और सूरत हाल भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, कर्नल नाथ ने कहा था। और फिर वो सब झाड़ियों की ओट लेते हुए बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। रुक जाओ, मैंने वाज़ेह तौर पर हरकत देखी है, और हरकत वाली जगह रेंज में ही है, कर्नल नाथ ने कहा था।
बॉस, राउंड फायरिंग ऐसे ही मौके के लिए की जाती है। इस तरह टारगेट यकीनी तौर पर सामने आ जाता है, इसके एक साथी ने कहा था। ओह जैकेट, तुम दुरुस्त कह रहे हो। इस मौका पर राउंड फायरिंग होनी चाहिए, लेकिन ये राउंड फायरिंग सिर्फ 4 अफराद करेंगे और 4 फायरिंग होने वाली जगह से हटकर होंगे, ताकि अगर फायरिंग स्पॉट पर जवाबी फायरिंग की जाए तो फिर सारे ही हिट ना हो जाएं, कर्नल नाथ ने कहा था। यस बॉस, इसी जैगर ने कहा था, और फिर उसने खुद ही 4 साथियों को मुखालिफ सिम्त में भेज दिया था और खुद उसने बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर राउंड फायरिंग के पहले राउंड का आगाज कर दिया था। गोलियों की बौछार चंद लम्हे सामने सामने की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुख बदलता चला गया। कर्नल नाथ पैनिक में शामिल ना हुआ था, बल्कि वो तो दूरबीन आंखों से लगाए सिर्फ टारगेट पर फायरिंग का जायजा ले रहा था। खौफनाक और फिर मुसलसल फायरिंग की वजह से फिजा गूंज रही थी, और फिर जब मुसलसल आधे घंटे की तेज फायरिंग के बाद राउंड मुकम्मल हो गया तो फिर फायरिंग दूसरे राउंड के लिए बंद कर दी गई थी। इसका मतलब है कि अभी तक ये एजेंट यहाँ नहीं पहुंचे, वरना इनका कोई ना कोई आदमी इस फैली हुई फायरिंग की जद में जरूर आ जाता, कर्नल नाथ ने कहा था। अगर आप इजाज़त दें तो हम मजीद आगे जाकर दूसरा राउंड करें, जैगर ने कहा। हमारी फायरिंग की रेंज इस वक्त वो इलाका है जो सराम से हटकर यहाँ पहुँचता है। अगर हमने आगे बढ़कर फायरिंग की तो रेंज और बढ़ जाएगी और फिर वो लोग दूर से ही वापस जा सकते हैं, जबकि हमने उन्हें वापस भगाना नहीं है बल्कि हिलाक करना है। इसीलिए फायरिंग के लिए ये बेहतरीन पोजीशन है, कर्नल नाथ ने जवाब देते कहा। बॉस, ये भी तो हो सकता है कि नज़दीक जाने से हमें वो जीप भी नजर आ जाए जिस पर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, और फिर हम इस जीप पर भी फायरिंग करके बैक पग सबको हलाक कर सकते हैं, जैकर ने कहा। फायरिंग की आवाज़ जंगल में दूर दूर तक सुनाई दी गई होगी, इसीलिए अब इनकी जीप में यहाँ आना नामुमकिन है। अब वो पैदल और फैल कर आएंगे। वैसे भी वो आम जराइम पेशा अफराद नहीं है और के अहमकों की तरह हमारे पास दौड़ते चले आएँ। वो इंतहाई खतरनाक हद तक तरबियत याफ्ता लोग हैं, कर्नल नाथ ने कहा। तो जैगर ने इस बार कोई जवाब ना दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद कर्नल नाथ ने फायरिंग का दूसरा राउंड मुकम्मल करने का कहा तो एक बार फिर खौफनाक फायरिंग के शोर से जंगल गूंज रहा था। लेकिन अभी फायरिंग राउंड मुकम्मल ना हुआ कि अचानक इन सबकी पुश्त पर ऐसी कड़कड़ाहट सुनाई दी जैसे कोई आदमी दरख्त से नीचे कूदा हो। वो फायरिंग बंद करके तेजी से मुड़े ही थे कि अचानक कर्नल नाथ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर सूरज उतर आया हो, और इसके साथ ही उसका जहन तारीक होता चला गया था। फिर जिस तरह स्याह बादलों में बार बार बिजली चमकती है, इस तरह उसके तारीक जहन में भी बार बार रोशनी की लकीर चमकने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता उनमें तेजी आती गई। और फिर जैसे ही उनका जहन पूरी तरह रोशन हुआ, उसकी आंखें खुली तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वो एक दरख्त के चौड़े तने के साथ किसी जंगली बेल की मदद से जकड़ा हुआ बैठा है। उसके जिस्म में अब दर्द की कोई लहर मौजूद नहीं थी और ना ही उसे महसूस हो रहा था कि वो जख्मी हुआ है। हालांकि बेहोश होने से पहले उसे आखिरी एहसास यही हुआ था कि धमाके के बाद जहाँ उसके जहन पर सूरज उतर आया था, वहाँ उसके जिस्म में भी हज़ारों बर्छियाँ उतर गई थी। इसने बेख्तियार आंखें झपकाई और फिर उसे सामने एक आदमी खड़ा नजर आ गया था, जिसके पीछे एक अफ्रीकी हबशी और एक मकामी आदमी मौजूद था, जबकि 2 आदमी दरख्तों के तनों से पुष्ट लगाए बैठे थे। तुम कर्नल हो? क्या नाम है तुम्हारा? सामने खड़े आदमी ने कहा था। मेरा नाम कर्नल नाथ है। तुम कौन हो, पाकिस्तानी या फिर काफिरिस्तानी? कर्नल नाथ ने पूछा था। मेरा नाम अली इमरान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से। तुमने काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग क्यों करवाई थी? इमरान ने कहा तो कर्नल नाथ बेख्तियार चौंक पड़ा। शागल के हेलीकॉप्टर पर? ये क्या कह रहे हो? वो तो दुश्मनों का हेलीकॉप्टर। मेरा मतलब है तुम्हारा, पाकिस्तानियों का, कर्नल नाथ ने कहा तो सामने मौजूद इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने हमारे 2 साथियों को शदीद जख्मी कर दिया। अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती और हमारा साथी जोसेफ काले जंगल से सजून नामी पर लाकर ना देता तो तुम और तुम्हारे साथी हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा देते। लेकिन हमारा साथी जोसेफ चक्कर काटकर तुम्हारे अकब में पहुंच गया और फिर इसने तुम्हारे साथियों पर मिसाइल फायर करके तुम्हारे चंद साथी मार दिए, जबकि चंद जख्मी हुए तो इन्हें मशीन गन की फायरिंग से हलाक कर दिया। तुम्हारे कांधों पर मौजूद स्टार बता रहे हैं कि तुम इन सब के बॉस हो, इसीलिए तुम्हें शदीद जख्मी हालत में उठाकर यहाँ लाया गया और फिर इस जू नामी फल से तुम्हारा इलाज किया गया और अब यकीनन अपने आप को फिट महसूस कर रहे होंगे। सामने खड़े इमरान ने तफसील बता देगा। तुम यकीनन अच्छे दुश्मन हो, कर्नल नाथ ने कहा। इतने अच्छे भी नहीं जितने तुम समझ रहे हो। बहरहाल अच्छे साबित हो भी सकते हैं अगर तुम हमें बता दो कि स्पेशल स्टेशन के हिफाजती इंतजाम क्या क्या हैं। इमरान ने कहा। सॉरी, मुझे मालूम नहीं, इस जंगल से आगे मैं कभी गया नहीं, कर्नल नाथ ने जवाब देते कहा। झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है कि तुम्हारी हदूद कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं। तुम्हारे इंटेलिजेंस चीफ ने तुम्हें तफसील बता दी थी ताकि तुम हमें आखिर तक कवर कर सको, इमरान ने सर्द लहजे में कहा था। इसका लहजा ऐसा था कि कर्नल नाथ को अपने जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ती महसूस हुई थी। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, कर्नल नाथ ने होंठ भींचते कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो मुड़ा और अपने पीछे मौजूद अफ्रीकी नजात आदमी से मुखातिब। जोसेफ, इमरान ने कहा। यस बॉस, इस अफ्रीकी नजात आदमी ने इंतहाई मौलवाना लहजे में जवाब देते कहा।
कर्नल नाथ को भी वहीं पहुंचा दो जहां इसके साथ ही गए हैं, ताकि इसका जिस्म भी जानवर नोच नोच कर खा जाए। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा। उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा गेम खेलने की इजाज़त मिल गई। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि मुझे हलाक नहीं करोगे। कर्नल नाथ ने लाशौरी तौर पर चीखते कहा, क्योंकि जोसेफ को देखकर उसे एहसास हो गया कि अगर उसने इसे ना रोका तो यकीनन उसे हलाक कर देगा। मेरा वादा है कि तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ तुम जानते हो वो सब कुछ बता दो। और सुनो, ये जोसेफ अफ्रीका के जंगलों का शहजादा है। इसके सर पर अफ्रीका के बड़े बड़े विच डॉक्टरों के हाथ हैं, इसीलिए ये फौरन पहचान जाता है कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। इसलिए अगर तुमने मामूली सा भी झूठ बोला तो ये खुद ही फायर खोल देगा। इमरान ने ऐसे लहजे में कहा कि कर्नल नाथ को महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोलूँगा। ये दुरुस्त है कि मुझे सिर्फ एक बार यहाँ से स्पेशल स्टेशन ले जाया गया था, ताकि मुझे यहाँ की हिफाजती इंतजामात चेक कराए जा सकें। इस काले जंगल के बाद एक वसी जंगल है जिसे सुर्ख जंगल कहा जाता है। इस जंगल में एक वहशी कबीला रहता है जिनकी तादाद हज़ारों में है। इनके पास इंतहाई खौफनाक जहरीले तीर होते हैं, जिन पर मौजूद जहर इस कदर ताकतवर है कि आदमी और दरिंदे को चंद लम्हों में हलाक कर देता है। इस कबीले की कदीम रिवायत है कि ये अकेले मर्द को बगैर किसी नोटिस के हलाक कर देता है और फिर अकेली औरत को हलाक करने की बजाय पकड़कर अपने कबीले के किसी भी मर्द के हवाले कर देता है, और वो औरत बाकी सारी उम्र इस कबायली मर्द की औरत बनकर रह जाती है। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे हलाक कर दिया जाता है। अगर कोई जोड़ा इस जंगल में दाखिल हो तो इसे सरदार के पास ले जाया जाता है। सरदार अगर ऐलान कर दे कि ये शादीशुदा जोड़ा है तो इसे वापस इस काले जंगल में छोड़ दिया जाता है, और अगर ये कहे कि ये शादीशुदा जोड़ा नहीं तो मर्द को फौरन हलाक कर दिया जाता है, जबकि औरत को कबीले में रख लिया जाता है। कर्नल नाथ ने तफसील बताते कहा, इस सरदार को कैसे मालूम होता है कि ये जोड़ा शादीशुदा है या नहीं? सामने खड़े इमरान ने पूछा था। कहा जाता है कि सरदार के सर पर देवताओं के हाथ होते हैं, वो इसे बता देते हैं। फिर बहरहाल सरदार जो फैसला करे वो दुरुस्त समझा जाता है। कर्नल नाथ ने जवाब दिया। तो फिर तुम कैसे यहाँ से गुजरे? इमरान ने पूछा। इसके बाद वसी और जंगल है जिसमें बेशुमार कबीले रहते हैं। इन सबका सरदार बेताल है जो पढ़ा लिखा है और जंगल की बैरूनी दुनिया में आता जाता रहता है, इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। अलबत्ता वो दरिंदों के हाथों मारे जाएं तो और बात है, लेकिन अब इस सरदार बेताल को हुकूमत काफिरिस्तान ने हुक्म दे दिया है कि किसी अजनबी को जंगल में जिंदा ना छोड़ा जाए। कर्नल नाथ ने मजीद तफसील बताते कहा, अच्छा इसके बाद? इमरान ने पूछा। इसके बाद 2 मील चौड़ी दुनिया की इंतहाई खौफनाक दलदल है। ये एक दायरे की सूरत में है। इस दायरे के अंदर जंगल में स्पेशल स्टेशन बनाया गया है। कर्नल नाथ ने जवाब देते कहा, तुमने इस दलदल को कैसे क्रॉस किया? इमरान ने पूछा। हेलीकॉप्टर की मदद से, और तो इसे क्रॉस करने का कोई रास्ता नहीं, कर्नल नाथ ने जवाब दिया। फिर इस जंगल में तुम्हें रखने की क्या ज़रूरत थी, जब यहाँ से कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, और हेलीकॉप्टर तो आसानी से फिजा में भी तबाह किया जा सकता है। इमरान ने कहा। तो फिर कर्नल नाथ को महसूस हुआ कि ये आदमी वाकई बेहद ज़हीन है, क्योंकि ये ख्याल तो उसे भी आया था और उसने चीफ ऑफ इंटेलिजेंस से भी यही सवाल किया था। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। मैंने भी यही सवाल अपने चीफ से किया था। उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तानी एजेंट नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, इसलिए हिफाजती इक़दाम बहरहाल ज़रूरी हैं। कर्नल नाथ ने जवाब देते कहा, अगर सरदार बेताल चाहे तो क्या ये दलदल क्रॉस की जा सकती है? इमरान ने पूछा था। वो क्या कर सकता है? मैं तो ऐसा नहीं समझता कि वो कुछ कर सकेगा, कर्नल नाथ ने कहा। जोसेफ, इमरान ने एक बार फिर उस आदमी से कहा जो हाथ में मशीन पिस्टल पकड़े खड़ा था। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। तुम इसे ऑफ कर दो, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि कर्नल नाथ कुछ कहता, तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ कर्नल नाथ के सीने में जैसे कई गर्म सलाखें उतरती चली गईं, और एक लम्हे के लिए उसके जहन में धमाके से हुए, और फिर तारीक चादर एक बार फिर उसके जहन पर फैलती चली गई। उसका सांस उसके हलक में किसी भारी पत्थर की तरह जम गया था। जूलिया, सोलिया, शाहीना, लारा और नाजिया चारों ऊंची झाड़ियों के पीछे मौजूद थीं। सामने 2 बड़ी जीपें खड़ी थीं, जिनमें से एक जीप तो उनकी अपनी थी, जबकि दूसरी जीप इमरान और उसके साथियों के चले जाने के बाद आई थी, और इमरान के हुक्म पर इस जीप में बेहोश कर देने वाला मखसूस कैप्सूल फायर कर दिया गया था, जिसके नतीजे में उसमें मौजूद 2 मर्द और एक औरत बेहोश हो गए थे। और जूलिया के कहने पर इन तीनों को जीप से उतारकर दरख्तों के साथ जंगली बेलों की मदद से बांध दिया गया था, ताकि किसी भी सूरत होश में आ जाए तो भी हरकत ना कर सकें। और वो खुद असलहा लेकर झाड़ियों की ओट में होकर बैठ गई थी कि अगर इनके मजीद साथी आ जाएं या इन पर हमला करने के लिए कोई दरिंदा आ जाए तो इसे हलाक किया जा सके। इन्हें हलाक क्यों ना कर दिया जाए जूलिया? इस तरह हम इनकी निगरानी के अजाब से तो बच जाएंगे। अचानक सोले ने कहा। इमरान ने इनकी हलाकत का हुक्म नहीं दिया, इसलिए इन्हें हलाक नहीं किया जा सकता, जूलिया ने सपाट लहजे में जवाब देते कहा। तुम इमरान के अहकामात की इस कदर फर्माबरदारी से पाबंदी क्यों करती हो? शाहीना लारा ने कहा। तो नाज़िया और सोलिया दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दी थी, क्योंकि वो खवातीन होने के नाते शाहीना लारा के लहजे में मौजूद तंज को बखूबी समझ गई थी, और उन्हें यह भी मालूम था कि शाहीना लारा इमरान में खासी दिलचस्पी लेने लग गई है, इसलिए कि हम मिशन पर हैं।
پکنک منانے نہیں آئے اور عمران مشن کا لیڈر ہے، اسی لیے دوران مشن اس کے احکامات کی معمولی سی خلاف ورزی سے پورا مشن تباہ ہو سکتا ہے، اور تم جانتی ہو اس کا نقصان عمران کو نہیں بلکہ باقی شیعہ کو ہوگا۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے کہا، اگر وہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی حکم دے تو کیا تم اسے تسلیم کر لو گی؟ شاہینہ لارا نے مسکراتے کہا، ہاں، ہماری تربیت اسی انداز میں کی گئی ہے کہ مشن کے دوران ہمیں اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ جولیا نے جواب دیا تو پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دور سے کسی لکڑ بھگڑ کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو جولیا اور اس کے ساتھی سب اختیار چونک پڑی، اور پھر جولیا نے منہ میں سے 2 انگلیاں رکھ کر یہ غلط ایسی آواز نکالی جیسے رات کے سناٹے میں دور سے کوئی جھینگر بول رہا ہو۔ کمال ہے، تم ایسی آوازیں بھی نکال لیتی ہو، شہینہ لارا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب ہمیں ٹریننگ کے دوران باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، جنگل میں ایسی آوازیں ایک دوسرے سے رابطے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جولیا نے جواب دیا، تو یہ لکڑ بکڑ کی آواز مصنوعی تھی؟ اس بار نازیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، یہ کوشن تھا کہ کوئی خطرہ نہیں۔ جولیا نے جواب دیا، لیکن اگر یہ اصل ہوتی، یہ جنگل ہے، یہاں لکڑ بکڑ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ نازیہ نے کہا، ہاں، ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی آواز کے آخر میں جو ہلکی سی سیٹی کی آواز تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جانور کی آواز نہیں ہے، اسے آوازوں کا کوٹ کہا جاتا ہے۔ جولیا نے جواب دیتے کہا، کمال ہے، تم لوگ تو بڑی دلچسپ زندگی گزار رہے ہو۔ شہینہ لارا نے کہا تو جولیا اور سالیہ دونوں بے اختیار ہنس پڑی تھیں۔ ہاں، آگے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لائف کس قدر دلچسپ ہے، جولیا نے مسکراتے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ کیا کوئی خاص بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ شہینہ لارا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ جب مشن میں ایکشن داخل ہوگا تو پھر موت زندگی کے درمیان قسمت ہی تو وہ فر ڈالتی ہے۔ جولیا نے کہا، اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ دور سے جوزف اس کے ساتھ عمران اور عقب میں تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل چلتے نظر آ رہے تھے۔ یہ صفدر اور کیپٹن شکیل تو زخمی ہیں، جولیا نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا، یہ صفدر اور کیپٹن شکیل زخمی لگتے ہیں؟ جولیا نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو گئی ہے، ورنہ کیپٹن شکیل کی حالت تو بے حد نازک ہو گئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا؟ جولیا نے اسی طرح تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی تھی۔ یہاں یہ چیف شاگل، ایک عورت اور جیپ ڈرائیور ہم نے بے ہوش کر دیا ہے، جولیا نے کہا تو پھر پیچھے مڑ کر اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی مزاج پرسی کی تو دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران شہینہ لارا، صالح اور نازیہ بھی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تم نے اچھا کیا کہ انہیں باندھ دیا، اب یہ اسی طرح بندے رہیں گے جبکہ ہم انہیں آگے بڑھنا ہے، ورنہ کسی بھی وقت کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ملٹری انٹیلیجنس کے باقی افراد کی نظروں میں آ گئیں تو پھر یہاں میزائلوں کی خوفناک بارش ہو سکتی ہے۔ انہیں کھول کر واپس جیپ میں ڈال دو، ورنہ درندے انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی کھا جائیں گے، عمران نے کہا۔ انہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا جائے، جولیا نے کہا۔ انہیں ہلاک کر دیا گیا تو ہمارا جنگل میں جانا ثابت ہو جائے گا، اور ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لوگ ہماری ہلاکت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ خود بھی تو ہوش میں آ کر ہمارے ہاتھوں بے ہوش ہونے سے انکار کر دیں گے، خاص طور پر یہ شاگل، اس طرح ہمیں آگے کام کرنے کے مواقع مل جائیں گے۔ چلو بیٹھو جیپ میں، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کرنل ناتھ نے اس وحشی قبیلے کے بارے میں بتایا تھا، اور خاص طور پر زہریلے تیروں کے بارے میں، اس کا کیا ہوگا؟ اچانک آنے والے زہریلے تیروں کو کیسے روکا جائے گا؟ فکر مت کرو، ہماری جیپ میں کوئی تیر نہیں مار سکتا، البتہ سردار کو ہمیں یقین دلانا ہوگا کہ ہم واقعی شادی شدہ ہیں، عمران نے کہا۔ کیا آپ کی اس سردار سے بات ہو چکی ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے تال ہے، وہ اس جنگل کا بڑا سردار، اسے بالواسطہ بات چیت ہو گئی ہے، اس نے اس سرخ جنگل کے قبیلے کو تیر مار کر ہلاک کرنے سے روک دیا ہے، لیکن چونکہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کا مسئلہ ان کی روایت ہے، اس لیے وہ اسے نہیں روک سکتا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ سب اپنی بڑی جیپ میں سوار ہو گئے، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران اور سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھ گئی، باقی سب ساتھی اگلی سیٹوں پر تھے۔ اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اسی لیے تم نے شادی شدہ ہونے کی اداکاری کرنی ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ آگے بڑھا دی تھی۔ اس سے پہلے شاگل، اس کے ساتھی عورت اور مرد تینوں کو کھول کر ان کی جیپ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ درندے ان پر جھپٹ نہ سکیں اور ہوش آنے کے بعد وہ خود ہی واپس چلے جائیں۔ عمران صاحب، کیا آگے جیپ کا راستہ ہے؟ عقب میں بیٹھے صفدر نے پوچھا تھا۔ نہ بھی ہو تو بنا لیں گے، پیدل جاتے جاتے تو ہمیں شاید بہت وقت لگ جائے، عمران نے کہا تو سب نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیے جیسے وہ سب عمران کی تجویز سے متفق ہوں، اور پھر جیپ کو اس جنگل سے آگے لے جانے میں عمران کو بھی دانتوں پسینہ آ گیا، کیونکہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں کہیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا، اور زیادہ تر جھاڑیاں گڑھوں سے نمودار ہوتی تھیں، اسی لیے جیپ کو ان گڑھوں سے نکالنے میں کافی دقت پیش آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ درخت اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ بعض اوقات جیپ جتنا درخت کے درمیان فاصلہ تلاش کرنے کے لیے انہیں کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ وہ اس کالے جنگل کو کراس کر کے سرخ رنگ کے پھولوں اور سرخ پتوں والے جنگل میں داخل ہو گئے، جہاں زہریلے تیروں کے ساتھ ساتھ شادی شدہ جوڑوں کے لیے رعایت اور غیر شادی شدہ جوڑوں کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ اس کے ساتھی خواتین ان جنگلیوں کو اپنی اداکاری سے مطمئن کر دیں گی، اور وہ اسے کراس کر کے جب آگے بیتال کے سرداری والے علاقے میں داخل ہوں گے
تو پھر ان کے لیے اصل مسئلہ تو صرف دلدل ہی رہ جائے گی۔ دلدل کے بارے میں اسے پہلے ہی کرنل ناتھ نے بتا دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے دلدل کے بارے میں اس نے کسی سے سنا تک نہیں تھا، لیکن کرنل ناتھ کے لہجے میں وہ سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اسی لیے وہ مسلسل اس دلدل کو کراس کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ 2 میل چوڑی دلدل کو کراس کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوجام کے سیکرٹ سروس سینٹر میں شاگل کسی زخمی درندے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو مایا دیوی اور گوپال کے ساتھ جیپ میں پڑا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے ہوش میں آ کر ادھر کا علاقہ چیک کیا۔ انہوں نے کافی فاصلے پر جنگل کے اندر کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کی کٹی پھٹی اور گولیوں سے چھلنی لاشیں بھی دیکھی تھیں۔ اب انہیں ہوش آیا تھا تو وہ جیپ پر موجود نہ تھی، جس کو دیکھ کر اب انہیں ہوش آیا تو پھر وہ جیپ بھی موجود نہیں تھی، جس کو دیکھ کر ان کی جیپ رکی تھی، اور پھر ان کے جیپ پر سیاہ رنگ کی کوئی چیز گری، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن تاریک ہو گئے تھے۔ اس جیپ کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے شاگل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اگر دوسری جیپ میں ہوتے تو پھر لامحالہ ایک تو انہیں لازماً ہلاک کر دیتے، اور پھر ایک کے بعد وہ پیدل آگے بڑھتے، کیونکہ آگے جنگل اس قدر گھنا تھا کہ اتنی بڑی جیپ کا گزارنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اپنے زندہ ہونے اور جیپ کے نہ ہونے سے لے کر وہاں کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ جیپ بھی ملٹری انٹیلیجنس کے کسی گروپ کی تھی جو کرنل ناتھ کا مخالف تھا، اور اس نے کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ کرنل ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاکت کا الزام نہ آ سکے، اس نے گوپال کو بھیجا تھا کہ وہ وسیع رینج اور ہائی پاور ٹرانسمیٹر لے کر آئے تاکہ اس کی مدد سے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل رمیش سے بات کر سکے، کیونکہ اس علاقے میں صرف ہائی پاور ٹرانسمیٹر پر ہی بات ہو سکتی تھی۔ فون پر وہ اسی لیے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح انہیں اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو سکتا تھا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ گوپال ابھی واپس نہیں آیا تھا، جبکہ مایا دیوی وہیں کرسی پر خاموشی اور منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہی ہو۔ حالانکہ اس مشن پر آنے سے پہلے وہ خاصی تیز اور فعال تھی، مگر نہ جانے اب یہاں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس شاگل کے ساتھ ساتھ لڑکتی پھر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور گوپال اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جدید لیکن لانگ رینج اور ہائی پاور ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ دارالحکومت سے منگوانا پڑا ہے نا جناب، اسپیشل ہیلی کاپٹر سروس کے لیے، گوپال نے جواب دیا تو شاگل نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے ٹرانسمیٹر کو سامنے رکھا اور پھر اس پر چیف آف ملٹری انٹیلیجنس کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا تھا۔ ہیلو ہیلو شاگل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ، اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے کہا۔ یس، کرنل رمیش بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، اوور۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرنل رمیش کی آواز سنائی دی۔ کرنل رمیش، ماروتی جنگل میں ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج کرنل ناتھ ہے یا کوئی اور ہے؟ اوور، شاگل نے کہا۔ کرنل ناتھ ہے، کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں ملٹری انٹیلیجنس کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے اور کرنل ناتھ اور اس کے تقریباً 8 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوور، شاگل نے جان بوجھ کر گھما پھرا کر بات کرتے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اوور، کرنل رمیش نے چیختے لہجے میں کہا۔ آپ چیک کرا لیں، میرے آدمی کی اطلاع حتمی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر مملکت نے آپ کی سروس کا انتخاب غلط کیا ہے، اوور اینڈ آل۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاگل کالنگ، اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، اوور۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کے بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ جناب پریزیڈنٹ سے بات کروائیں، میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں فون نہیں، اور میں نے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے، اوور، شاگل نے کہا تھا۔ اوکے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، اوور، چند لمحوں کے بعد صدر صاحب کی مخصوص آواز سنائی دی تھی۔ سر، میں شاگل عرض کر رہا ہوں، اوور، شاگل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ آپ نے، اور وہ بھی ٹرانسمیٹر پر کال کی؟ اوور، صدر صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ سر، میں اس وقت جہاں موجود ہوں وہاں پر فون کی سروس موجود نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کرنا پڑی۔ جناب، اسپیشل اسٹیشن کی پاکستانی ایجنٹوں سے حفاظت کی غرض سے آپ نے حدود قائم کر دی تھیں۔ ہماری حدود سوجام شہر تک تھی، اس کے بعد ساندر جنگل میں ملٹری انٹیلیجنس کی حدود تھیں۔ پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ ہمسایہ ملک نیپال پہنچ گئے ہیں، اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ وہاں سے براہ راست ماروتی پہنچ جائیں گے، اور ماروتی کا علاقہ ملٹری انٹیلیجنس کی حدود میں ہی آتا ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل رمیش نے وہاں بہترین انتظامات کیے ہوئے تھے، اسی لیے ہمیں یقین تھا کہ پاکستانی ایجنٹ بھی کچھ بھی کر لیں۔ بہرحال وہ اس بار ہمارے نہیں تو ملٹری انٹیلیجنس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اب ایک ایسی کنفرم اطلاع ملی ہے کہ جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور اس اطلاع کے مطابق
ملٹری انٹیلیجنس کے 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی ہے اور پھر اس لڑائی میں ملٹری انٹیلیجنس کا وہاں کا انچارج کرنل ناتھ بھی ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مزید 8 افراد بھی ہلاک ہو گئے. ان کی لاشیں جنگل میں پڑی. اوور. شاگل نے کہا تھا. شاگل نے صدر کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے توڑ موڑ کر بات کرتے کہا. آپ کو کیسے اطلاع ملی اور کیا یہ ضروری ہے کہ یہ ہلاکتیں دوسرے گروپ نے کی؟ اوور. صدر نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا. سر، ہر ایجنسی کے لوگ دوسری ایجنسیوں میں ہوتے ہیں، اسی لیے تو میں نے پہلے عرض کی کہ اطلاع کنفرم ہے. آپ سے پہلے میں نے کرنل رمیش کو اطلاع کی ہے، وہ یقیناً اب تک معلوم کر چکے ہوں گے کہ میری بات درست ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہ جو اطلاع مجھے دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ وہاں کے وحشی قبائل ابھی تک زہریلے تیر استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس بارودی اسلحہ موجود نہیں، اس لیے لامالا ان کے ساتھیوں نے ہی ہلاک کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ وہاں کوئی مسلح گروپ موجود نہیں. اوور. شاگل ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے کہا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اوور. صدر نے تیز لہجے میں پوچھا. کچھ نہیں سر، میں تو حدود کا پابند ہوں سر، میں نے تو صرف آپ کی خدمت میں اطلاع پہنچانی تھی. اوور. شاگل نے جواب دیا. آپ ٹرانسمیٹر پر رہیں، میں پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوں. اوور اینڈ آف. صدر نے کہا تو شاگل نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے. آپ نے صدر صاحب کو کچھ کرنے پر مجبور کر دیا جو آپ چاہتے تھے، مائع دیوی نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا. ہاں، آخری فتح ہماری ہی ہوگی، شاگل نے جواب دیتے کہا. ویسے سر، وہ پاکستانی ایجنٹ آخر کہاں چلے گئے ہیں؟ چیک پوسٹ تک تو وہ جیپ میں ہی تھے، اور پھر کیپٹن راجندر کی موت کے بعد جیپ سرام کی طرف بھی جاتی دکھائی دی تھی. پھر وہ آخر گئے کہاں؟ مائع دیوی نے کہا. وہ کہیں اور نکل گئے، ورنہ ان کی جیپ ہمیں نظر ضرور آ جاتی. مجھے یقین ہے کہ وہ راستہ بھول کر کہیں اور گئے ہیں، یا پھر ان کی جیپ اس دشوار گزار راستے میں کہیں نیچے گر گئی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے. شاگل نے کہا. تو پھر انہیں تلاش کیا جانا چاہیے نا، تاکہ ان کی لاشیں بھی حاصل کی جا سکیں. مائع دیوی نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا. اسی لیے تو یہ سارا چکر چلایا ہے. تم واقعی ناقص عقل ہو، تم اب تک اصل بات نہیں سمجھ سکی. شاگل نے منہ بناتے کہا. آپ کے مقابلے میں تو میں واقعی ناقص العقل ہوں، پلیز آپ مجھے اصل بات بتا دیں. مائع دیوی نے فوراً اپنے ناقص العقل ہونے کا اعتراف بھی کر لیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شاگل سے اصلیت تگلوانے کے لیے ایسا اعتراف کرنا ضروری ہے. گڈ، تم واقعی سمجھدار ہو. ویری گڈ. تو سنو، میں نے تو جو کچھ صدر صاحب سے کہا ہے اس کے بعد تو اب مجھے 100% یقین ہے کہ صدر صاحب اب اسپیشل اسٹیشن تک ہمیں ان پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف آپریشن کی اجازت دے دیں گے. اس کے بعد ان پاکستانی ایجنٹوں کی اگر وہ ہلاک ہو چکے تو پھر ان کی لاشیں تلاش کر لی جائیں گی، اور اگر ہلاک نہیں ہوئے تو ہم انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں لے جائیں گے. اس طرح کریڈٹ بہرحال سیکرٹ سروس کے پاس ہی ہوگا اور ملٹری انٹیلیجنس سامنے سے ہٹ چکی ہوگی. شاگل نے کہا. تو اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی مخصوص آواز سنائی دی. تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کالنگ، چیف شاگل. اوور. بٹن آن ہوتے ہی پریزیڈنٹ نے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی. بٹن آن ہوتے ہی پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی. یس شاگل، چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس اٹینڈنگ یو. اوور. شاگل نے اپنے مخصوص عادت کے مطابق کہا تھا. صدر صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا. یس سر، شاگل بول رہا ہوں. اوور. شاگل نے کہا. چیف شاگل، ہم نے معلومات کر لی ہیں، کرنل ناتھ اور اس کے 8 ساتھیوں کو واقعی گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ کارروائی آپ کے آدمیوں نے کی ہے، کیونکہ آپ حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر وہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ کے ہیلی کاپٹر پر انتباہی فائرنگ کی گئی. لیکن ہمیں اس بات سے اتفاق نہیں، کیونکہ آپ ہماری اجازت کے بغیر حدود کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہو، ابھی تک نہ پاکستانی ایجنٹ سامنے آئے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. اس کے باوجود کرنل ناتھ اور اس کے 8 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا 2 گروپوں کے درمیان ہمارا دستی حاصل کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہے. ہمیں آپ کی بات اور زیادہ وزن محسوس ہوا. کرنل رمیش، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ کرنل ناتھ اور اس کے 8 ساتھیوں کو جنگل میں بہرحال گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری طرف سے کوئی حد متعین نہیں کی جائے گی، اور ملٹری انٹیلیجنس جو کہ ابتدائی طور پر کام کر رہی ہے، اسی لیے اسے واپس کال کر لیا گیا ہے. باقی اگلی قسط میں ملتے ہیں. اس کے اگلے ایپیسوڈ میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ حافظ.